بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ ظاہر ہے موسم سرما کی آمد ہے۔ افغانستان میں صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ امریکی فیڈرل ریزرو میں موجود 10 ارب ڈالر جو کہ افغانستان کے ہیں، وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد امریکہ کی جانب سے منجمد کر دیے گئے تھے، یعنی تاحال وہ اثاثے منجمد ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب موسم سرما کی آمد کے ساتھ ساتھ افغانستان کے عوام مشکلات کا شکار ہونے لگے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں جس میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں 2 کروڑ سے زائد افراد غذا کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس دوران امریکہ نے بھی افغانستان کے لیے امداد کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے 14 کروڑ 40 لاکھ ڈالر تقریباً یہ امداد بنتی ہے، اس امداد کا اعلان کیا ہے۔ لیکن طالبان حکومت کی جانب سے مستقل یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ امداد تو اپنی جگہ، لیکن جو افغانستان کے اپنے اثاثے ہیں ان کو انفریز کر دیا جائے۔ ابھی بھی اس پر پابندیاں موجود ہیں کیونکہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد افغانستان پر پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ اقوام متحدہ بار بار پوری دنیا کو الرٹ کرتا رہا ہے۔ پاکستان بھی عالمی برادری سے اپیل کرتا رہا ہے کہ افغان عوام کی مدد کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ چین اور جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی اس حوالے سے پوری دنیا کو خبردار کرتے رہیں کہ صورتحال انسانی المیہ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ جو امداد کا اعلان کیا گیا ہے یہ کس حد تک افغان عوام کے کام آ سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کہتا ہے کہ یہ تقریباً 1 کروڑ 84 لاکھ افغان افراد میں تقسیم ہوگی، اور یہ جو اثاثے ابھی تک منجمد ہیں اس سے کس قدر معاشی بحران وہاں پر جنم لے سکتا ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں افغان امور کے ماہر جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ۔ محمود شاہ صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر جناب آصف دورانی۔ بہت بہت شکریہ آصف دورانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہیں۔ گفتگو کا آغاز محمود شاہ صاحب سے کریں گے۔ شاہ صاحب، یہ امداد کا اعلان تو ہو رہا ہے، لیکن جو اصل اثاثے ہیں یعنی جو 10 ارب ڈالر ہیں افغانستان کے، وہ تو امریکہ نے ابھی تک منجمد رکھے ہیں۔ تو پاکستان بھی اپیل کر رہا ہے، چین بھی کر رہا ہے اور دیگر ممالک بھی کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال سامنے آ سکتی ہے اگر تو یہ اثاثے اگر انفریز نہیں ہوتے تو؟ دراصل بہت خوفناک صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے، قحط آ سکتا ہے افغانستان میں، اور اس کی وجہ سے لارج پاپولیشن جو ہے شفٹ کر سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی واقعات افریقہ میں ہوئے ہیں جہاں پورا کے پورے قبیلے جو ہے وہ بچوں سمیت جانوروں سمیت دوسری طرف چل پڑتے ہیں اللہ کے رزق کے لیے۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، ایک قسم کا بدلہ لے رہے ہیں افغانستان کے عوام سے کہ جو ان کے اپنے اثاثے ہیں وہ ان کو منجمد کیا ہوا ہے۔ دراصل کسی وقت ہم نے اندازہ لگایا تھا افغانستان کی صرف حکومت چلانے کے لیے مہینے میں $1 بلین کی ضرورت ہوتی ہے، اور پورے سال میں 12 بلین جو ہے ان کی حکومت چلانے کے لیے، جو حکومت کا انفراسٹرکچر ہے اس کو چلانے کے لیے یہ ضرورت ہے۔ یہ عوام تک نہیں جاتا۔ یہ جو امریکہ نے 14 کروڑ کا اناؤنس کیا ہے یہ بہت کم ہے، اس کو آپ اونٹ کے منہ میں زیرہ کہہ سکتے ہیں۔ اتنے عوام ہے، ان سے ان کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی امریکہ نے یہ پابندی لگائی ہے کہ یہ پیسہ جو ہے حکومت کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہاں پر NGOs اور دوسرے اداروں کے ذریعے عوام پہ خرچ کی جائے گی۔ دراصل NGOs جو ہے یہ جاسوس ہی ہوتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی NGOs یہی کام کرتی رہتی ہے، اور اس کے لیے وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ سارے جو پیسے ہیں یہ وہ NGOs کے تنخواہوں پہ خرچ ہو جائے گی۔ عوام تک ان کا فائدہ جو ہے وہ کم ہوگا۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال تقریباً اسی طرح ہی ہے، اور جو لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اس سے وہاں پر اللہ نہ کرے قحط کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ افغانستان کی انفارچونیٹلی اپنی اکانومی کچھ نہیں ہے، یعنی پورے سال میں جو ہم نے پہلے کچھ سالوں میں اندازہ لگایا تھا، تقریباً $1 بلین جو ہے وہ خود پیدا کر سکتے ہیں۔ جو ریونیو کا سسٹم وہاں پر نہیں ہے، لوگوں سے ٹیکس لینے کا سسٹم نہیں ہے، تو میرے خیال میں ان حالات میں تو بہت برے حالات ہیں، اور اللہ رحم کریں۔ اس میں جو نزدیکی ممالک ہے جیسے پاکستان ہے اور ایران یا سنٹرل ایشین ریپبلکس ہے، وہ بہت مدد کر سکتے ہیں۔ روس مدد کر سکتا ہے، چین مدد کر سکتا ہے۔ ابھی تک یہاں سے لوگوں سے، پبلک سے چندہ جمع کر کے اور خوراک کی چیزیں جو ہے وہاں بھیجی جا رہی ہیں، کوئٹہ سے بھی اور یہاں پشاور سے بھی۔ اللہ کرے اس سے کوئی کام چلے۔ ٹھیک امریکی امداد جو جتنی انہوں نے اناؤنس کی ہے، میرے خیال میں وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک آصف درانی صاحب، آپ کے خیال میں یہ صورتحال تو بڑی گھمبیر ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے موسم سرما آ گیا ہے، اور وہاں پہ ظاہر ہے اس موسم سے تحفظ کے بھی اقدامات کرنے ہیں۔ پھر جو غذائی اجناس کی کمی ہے، جس کی جانب اقوام متحدہ بار بار الرٹ کر رہا ہے، پوری دنیا کو وارننگ دے رہا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ امریکہ ابھی تک رسپونڈ نہیں کر رہا۔ یہ جو اثاثے ہیں افغانستان کے، اس پر تو بالکل ہی کوئی رسپانس نہیں آ رہا امریکہ کی طرف سے۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو انہوں نے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ شرائط کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں؟ جی بالکل ہے، وہ تو امریکی شرائط جو ہیں وہ تو بڑی واضح ہیں، اور اس میں انکلوسیو گورنمنٹ ہے، اس میں ہیومن رائٹس ہیں انکلوڈنگ وومنز رائٹس، تو یہ ان کی بنیادی شرائط ہیں، اور اس میں خالی امریکہ ہی نہیں، اس میں یورپین یونین بھی اس کے اندر برابر کا شریک ہے، اور پلس ڈپلومیٹک لیول پہ انہوں نے کابل سے اپنا سلسلہ منقطع کیا، البتہ اسے شفٹ کر دیا آپریشن کو انہوں نے دوحہ میں۔ تو دوحہ کے اندر جو ہے وہ یہ اپنے طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ورثم تھا وہ یہ تھا کہ اشرف غنی گورنمنٹ جب وہ ڈیزالو ہوتی ہے تو خزانے میں کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ جس کا ہم بات کر رہے ہیں نا کہ امریکہ نے فریز کیا ہے، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ زیادہ تر پیسہ امریکہ ہی کا دیا ہوا تھا، تو اس میں یہ نہیں تھا کہ کوئی افغان نے کوئی خود آن کیا تھا، افغانستان کا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہی رہا، پچھلے 20 سال میں تو خاص طور پہ وہ ڈیپینڈنٹ رہا ہے، اور 80% جو افغانستان کا بجٹ تھا وہ امریکی دیتے تھے، انکلوڈنگ اس میں کوئی 5 بلین کے قریب افغان آرم فورسز پہ جاتا تھا، اور تقریباً $4 بلین جو ہیں وہ سول ایڈمنسٹریشن اور جو سو کال ڈیولپمنٹ ورک تھا اس کے اندر کرپشن بھی شامل تھی۔ تو یہ تھا پچھلے جو ہے سالوں میں، ایٹ لیسٹ پچھلے 5 سالوں میں آن ایوریج $9 سے $10 بلین کا وہ تھا۔ افغانستان کے اپنے ریونیوز جو ہیں وہ تقریباً $1.5 بلین سے $2 بلین تک تھے، اور اس لیے افغانستان جو ہے آئندہ بھی وہ ڈیپینڈنٹ ہی رہے گا، تاریخی طور پہ بھی ڈیپینڈنٹ تھا۔ جب ڈیورنڈ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا تو اس کا جو آرٹیکل 7 ہے اس میں 12 لاکھ روپے ان کے انہوں نے ایگری کیا تھا برٹش نے افغان بادشاہ کو دینے کے لیے، اور یہ سلسلہ 1921 تک جاری رہا جب افغانستان نے اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کیا۔ تاریخی طور پہ بھی یہی، افغانستان کے اپنے ریونیوز کم تھے، وہ امداد باہر سے آتی تھی، اور وہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ظاہر شاہ کا جو پیریڈ ہے اس میں دیور ایکٹنگ آن بوتھ سائڈس، سوویٹس کے ساتھ بھی تھے اور ویسٹ کے ساتھ بھی تھے، لیکن ایک سیمبلنس تھا۔ پھر اس میں اس کو ٹورزم انڈسٹری تھی، اس کے جو ہے اپنا فروٹ کراکول، یہ وہ سارے اس کے وہ موجود تھے، اس کے اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں۔ یہ جو ہے اس بات کا احساس کرنا ہوگا، اس میں خاص کر جو امیجیٹ نیبرز ہیں افغانستان کے، ان پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر جو انفلکس ہے ریفیوجیز کا
وہ تو بہرحال امیجیٹ نیبرز کو آئے گا، اور اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہو سکتا ہے وہ پاکستان ہوگا. تو یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے. اور امریکیوں کی ظاہر ہے ان کی پالیسی تو واضح ہے، ان کے لیے وہ یہ جو ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے وہ اس طرح معنی نہیں رکھتا ہے. اب جیسے $140 ملین کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کافی نہیں ہے. اور اس میں جو ورلڈ فوڈ پروگرام کی جو اپیل ہے وہ اور جیسے کہ رائٹلی وہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں تقریباً 20 ملین افغان تو امیجیٹلی وہ ولنریبل آلریڈی. لیکن یہ اگر صورتحال رہی تو 90% افغانستان جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن چلا جائے گا. تو یہ بھی بہت ہی ایک گھمبیر صورتحال ہے، اور یہ گریجولی ڈیولپ ہو رہی ہے. اور سردی کا موسم تو ہے سو ہے، مطلب اس میں جہاں تک بھوک کا تعلق ہے وہ چاہے سردی ہو یا گرمی ہو والی جو ہے امپورٹنٹ ہے تمام لوگوں کے لیے. بالکل صحیح. تو وہ اس کا ایک ایلیمنٹ اپنی جگہ پہ موجود تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہے، اور اس کا جو ازالہ ہے وہ امیجیٹ طور پہ تو میرے خیال میں جو افغانستان کے امیجیٹ نیبرز ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے، اور جو کہ افغانستان کے امیجیٹ نیبرز کی طرف سے بھی ابھی یعنی اتنا اس کا والیوم زیادہ نہیں ہے ایڈ کا جتنا کہ ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. یہ محمود شاہ صاحب، اب افغانستان کے ہمسایہ ممالک کی ہم بات کرتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی، اور پھر یہ جو انفلکس ہے مہاجرین کا اس حوالے سے بھی. اور ابھی اقوام متحدہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہی تو پھر یہ ہمسایہ ممالک بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ جو مہاجرین کا معاملہ ہے یہ ایک بار پھر پیدا ہو سکتا ہے. تو پھر تو یہ صورتحال پھر خدا نخواستہ اسی طرف جا سکتی ہے. جی بالکل. میرے خیال میں میں نے آپ کو اگزامپل افریقن ممالک میں دیکھا کہ کسی جگہ پہ پانی کی قحط سالی پڑ جاتی ہے اور وہ پوری کی پوری پاپولیشن جو ہے ایک طرف چلنا شروع کر دیتی ہے، دوسرے ممالک کو افیکٹ کرتی ہے. ہمارے ہاں سب سے آسان بارڈر جو ہے افغانستان کا وہ پاکستان کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ بھی ہے، لیکن زیادہ لوگ جو ہے وہ کنورج کریں گے پاکستان کے اوپر. اور میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے سیریس بات ہے کہ وہ اس کو دیکھے اور اس کے بارے میں بات کرتا ہی رہتا ہے. جی آصف درانی صاحب، لیکن ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ قبل چین نے بھی امریکہ اور مغربی ممالک سے مطالبہ کیا کہ آپ لوگ پابندیاں ہٹائیں اور افغانستان کے جو اثاثے ہیں ان کو انفریز کریں. اب چین اور جو دیگر ممالک ہیں جن میں روس ہے وہ شاید پہلے یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ چونکہ امریکہ یہاں پہ 20 سال رہا اور اس نے یہاں پہ جنگ لڑی، پہلے وہ اس کو دیکھیں اور اس کے بعد پھر اگر ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ چین تو ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ رابطے میں ہی ہے اور روس بھی رابطے میں ہے، تو اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھیں گے. جی اس میں یہ مکس سچویشن ہے. امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے نکلا ہے وہ خوشحال ہو کے نہیں نکلا ہے. اس نے طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ ضرور کیا تھا، لیکن وہ وہاں سے نکلا ہے. اس کے بارے میں تو خود امریکہ کے اندر جس طرح سے تبصرے ہو رہے ہیں، جس بدنظمی سے وہ نکلے ہیں، اس میں اگرچہ طالبان کا قصور نہیں تھا. بہرحال طالبان ایک پارٹی ہیں. دوسرا ان کے لیے ہزیمت یہ تھی کہ وہ جو ان کی جو پسندیدہ حکومت تھی بہرحال وہ ڈیلیور نہیں کر سکی. اور اب اس کے بارے میں بھی جو ہے حقائق سامنے آ رہے ہیں. وہ کرپشن جس کے ہم اور آپ یا باقی افغان اچھی طرح سے جانتے تھے، پچھلے 20 سال میں جس طرح کا کرپشن کا بازار تھا اور فروری کا بازار تھا، نیپوٹزم، یہ سب چیزیں موجود تھیں. لیکن امریکیوں نے اپنی آنکھ بند کی ہوئی تھی. وجہ ان کی یہ تھی کہ ان کی پریزنس جو ہے وہ اس کو مہم سمجھتے تھے. اب یہ ہو رہا ہے کہ جب نکل گئے ہیں اور جس طرح کی ڈیزاسٹر سچویشن ہے خاص کر اکنامک ہاؤس پہ، تو رہا یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ فریز بھی لگا دیا افغان جو ریزروز تھے. تو اس سے یہ ہو گیا اب یہ ایک پولیٹیکل گیم ہے کہ امریکہ یہ دیکھے گا کہ اکنامکلی کتنا آگے بڑھ رہے ہیں طالبان کی طرف کون سے ممالک. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ جو خطے کے جو امیجیٹ جو اس کے افغانستان کے نیبر ہیں وہ بھی ایک ان کا ایک وہ محتاط طریقے سے امداد کا اعلان کرتے ہیں. مثلا چائنا کا تقریباً $30 ملین کا ہے ہیومینٹیرین اسسٹنس.
इसी तरह रशिया की तरफ से तो अभी बहुत ही कम अनाउंसमेंट भी जो है वो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये वादा किया कि वो करेंगे। ईरान की तरफ से भी उस तरह का नहीं, अगर वो तेल फराहम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसमें डेफर्ड पेमेंट पे कितना है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो है वो बाय पेमेंट हो रहा है। और उसके बाद आप तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ताजिकिस्तान तालिबान के साथ मतलब मुखालफत कर रहा है, और उसमें अमरुल्लाह सालेह और जो हैं बशीर वैली के जो अहमद शाह, वो वहाँ पे पनाह गज़ीन हैं। इसके अलावा और भी कई ताजिक जो हैं वो वॉरलॉर्ड वो वहाँ पे मौजूद हैं। और तुर्कमेन्स और उज़्बेकिस्तान इतनी पोजीशन में नहीं है कि वो, उज़्बेकिस्तान अलबत्ता अभी तक इलेक्ट्रिसिटी फराहम कर रहा है, लेकिन अगर उसकी पेमेंट नहीं होगी तो ये भी मुमकिन है कि अफगानिस्तान में बिजली का भी क्राइसिस आ जाए, क्योंकि तकरीबन 80% जो बिजली है वो उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक इशू बन सकता है फ्यूचर में। लेकिन असल चीज़ जो है वो चिकन गेम है। चिकन गेम इस तरह से है कि अमेरिका और यूरोप एक तरफ वॉच कर रहे हैं कि अफगानिस्तान या तालिबान की जो हुकूमत है उसको सबात की तरफ लाने, स्टेबिलिटी की तरफ लाने में कौन लोग मददगार हैं। लेकिन एक बज़ाहिर जो है एक अलायंस अपीयर हो रहा है वो अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स के दरमियान हो रहा है, जिसमें वो उनकी यही बहरहाल सलाह है कि अफगानिस्तान में जो है अमन और स्टेबिलिटी वो उनकी नेशनल सिक्योरिटी को सूट करता है। इस वजह से आप ये देखेंगे कि जो ज़्यादा कोशिश वो यही है कि एक नंबर वन तालिबान जो हैं वो किसी तरह से कंट्रोल करें, जो भी उनके मुल्क है उसके अंदर अगर दाइश का ख़तरा है उन पे या दूसरे जो मजहबी जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है उन पे वो कदम लगाएं। हमारा भी उसमें कंसर्न है, टीटीपी वगैरह जो है उनके ऊपर पाबंदी लगना चाहिए, और कुछ अगर बलूच डिसिडेंट ग्रुप्स हैं उनको भी जो है उनको पकड़ना चाहिए। ये हमारी तरफ से डिमांड है। तो ये एक ओवरऑल एक सिनेरियो है, और उसके अंदर यकीनन जो टेंशन्स है वो मौजूद हैं। और अब ज़रूरत इस बार जो चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इनफैक्ट वो जो अभी मॉस्को के अंदर जो स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे उसके अंदर भी यही डिमांड है कि अव्वल तो ये कि उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज किया जाए ताकि वो अपने स्टेट अफेयर जो फॉर द टाइम बिंग है उसको चला सकें, और दूसरा ये है कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ये ग्लोबल इशू हो जाता है, ठीक। और इसको फिर ग्लोबल रिस्पांस के तौर पे देखना पड़ेगा। उसमें जो यूएन ह्यूमन राइट्स के कतः नज़र जो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होगा, और उसमें जिस वक्त यूनामा है वो भी ऑन ग्राउंड है, अफगानिस्तान के अंदर है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, उनको आगे आना पड़ेगा। लेकिन हम और आप जानते हैं कि इवन यूनामा जो है वो दे आर बिहोल्डन टू द अमेरिकन्स मोस्टली, या वेस्टर्न पावर्स के। जी ठीक है शाह साहब, आपकी आवाज़ में खलल आ गया था। हम एक तो माजरीन की बात कर रहे थे कि एक तो अक़वाम मुत्तहिदा वार्न कर रहा था कि नाइबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो इसका शिकार दोबारा हो सकते हैं अगर सूरत हाल में बेहतरी ना आई, और दूसरा ज़ाहिर है हमारे लिए तो एक जो बहुत काबिल तशवीश बात है वो हमारे जो साबिका फाटा के इलाके हैं जो अब मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें एक बार फिर दहशत गर्दी के वाक़यात शुरू हो गए हैं और हमले हो रहे हैं, और फिर बॉर्डर के पार से भी हमले हुए हैं। जी बिल्कुल। दरअसल एक तो ये इशू अलहदा है, मतलब ये टीपीपी है, और इस पर एग्रीमेंट अफ़गान तालिबान की ड्यूटी है कि उनको रोके और वहाँ पर ये जो है उनके ऊपर कोई प्रेशर लाए। पाकिस्तान ख़ुद भी उनको रोक सकता है। अभी वो दोबारा लाइव हो रहे हैं इस सिचुएशन को कि इसको कैसे रोकना है, और मैं समझता हूँ कि सब्सिक्वेंटली ये जो टीटीपी है ये तहलील ही होगा। इनकी स्ट्रेंथ कम रह गई है, लेकिन एक जो इनके पीछे एक डर था पहले वक्त में ड्रोन हमलों का, और इसकी वजह से ये अभी मूवमेंट फ्रीली कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, और उसकी वीडियो भी ये जो है भेज रहे हैं। एक तरीके से अपने लिए अपने इकनॉमिक्स को ठीक चलाने के लिए इनके स्पॉन्सर तो अभी नहीं है, लेकिन ये कबायली इलाके में
मैसेजेस भेज सकते हैं कि हम वापस आ रहे हैं और आप लोग, और यहाँ पर काफ़ी सारे तिजारत करने वाले लोग होते हैं, आपको मालूम है, ख़ुद ही आपका ताल्लुक़ यहाँ से है, तो मैं समझता हूँ कि वो पैसे इनको भेज सकते हैं और थोड़े से ये ज़िंदा होने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में इसकी तरफ हमारी आर्मी और हुकूमत की तवज्जो होना चाहिए और तालिबान को भी रिमाइंड करना चाहिए कि आपने इनको रोकना था और आपने इनको वो करना था। मेरे ख़्याल में तालिबान भी अभी अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी एक जो अफ़गान आर्मी थी वो तो है नहीं, लेकिन अभी ये ख़ुद रेस कर रहे हैं एक और आर्मी, और मेरे ख़्याल में उनका बेस जो है वो पक्तिका ही रखा है, जो हमारे नॉर्थ वज़ीरिस्तान के बिल्कुल सामने है, वहाँ पर ये फोर्स जो है रेज़ हो रही है। तो मेरे ख़्याल में ये तो पाकिस्तान के इश्यूज़ है, लेकिन जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल में इसके लिए पूरे दुनिया की तवज्जो, और मैं समझता हूँ कि हमारे ज़्यादा जो अरब कंट्रीज़ हैं जो कि पैसे वाले लोग हैं, वो भी अमेरिका के ज़ेर दबाव है, लेकिन मेरे ख़्याल में वो थोड़ा बहुत अगर वो हिम्मत करें तो इनको मदद कर सकते हैं। कुछ ज़माने में जो है सोसाइटी के अंदर भी कंट्रीब्यूशन जो है सऊदी अरब में और ये जो हमारे काबिल एहतराम जगह हैं, वहाँ पर कंट्रीब्यूशन होना शुरू हो गई थी अफ़गानिस्तान के लिए, तो वो भी हो सकती है। और मेरे ख़्याल में अमेरिका जो है वो इस चीज़ से उसको डरना चाहिए कि इस मसले को अफ़गानिस्तान से वो एक किस्म का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन गरीबों से क्या बदला वो लेंगे, मेरे ख़्याल में ये पूरे आलम इस्लाम का मसला ही न बन जाए। इस तरीके से भी सोचना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर जो है इस रीजन में सबसे मुल्क जो इफ़ेक्ट होगा या जिसकी इम्पोर्टेंस है वो पाकिस्तान है, और उसके दूसरे नंबर पे ताजिकिस्तान आता है। दरअसल ताजिकिस्तान या ताजिक लोगों की आबादी जो है वो पश्तूनों के बाद दूसरे नंबर पर है। उनकी 19% वो आबादी का हिस्सा है। ये जो उज़्बेक से ये 11% है और तुर्कमेनिस्तान तो उससे भी कम है। तो मेरे ख़्याल में इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान और ताजिकिस्तान पे पड़ती है। ताजिकिस्तान के या ये तीनों सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इनके पीछे रूस है, तो मेरे ख़्याल में इनको भी जोड़ना चाहिए। और बार बार जो है ये कॉन्फ्रेंसेस जो है वो ताजिकिस्तान में हो रही है इस वजह से कि उनकी इम्पोर्टेंस है, और साथ ही पाकिस्तान की तालिबान के साथ जो बातचीत है बार बार इंसिस्ट करते हैं इसके ऊपर कि ताजिक्स को आप हुकूमत में हिस्सा ज़रूर दें, ताकि ये ना हो पुराना फार्मूला कि जो भी किंग बादशाह होता था वो पश्तूनी होता था। हालांकि इनके काफ़ी सारे लोग हुकूमत में हैं, यानी ये तमाम मिनिस्ट्रीज़ भरी पड़ी हैं ताजिक से, लेकिन वो जो हुकूमत में एक वज़ीर या दो वज़ीर नहीं है उससे फ़र्क पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान इस चीज़ को समझते हैं और यही चीज़ बार बार डिस्कस होती है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उनके सामने, और उनकी जो बैनुल-अक़वामी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसमें हम देखते हैं कि जैसे ये TTP का मसला है। ठीक है महमूद शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आसिफ दुरानी साहब आप भी इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमेरिका अफ़गानिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान तो कर रहा है, लेकिन असल जो मामला है वो अफ़गानिस्तान की मईशत है। जब तक अफ़गानिस्तान के असासे जो मुंजमद असासे हैं उनको रिलीज़ नहीं किया जाएगा, उस वक्त अफ़गानिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान भी अपील करता रहा है और आलमी बरादरी भी अपील करती रही है, और ख़ुद अफ़गान हुकूमत भी अब अमेरिका से मुतालबा कर रही है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा।
پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے کراچی کی۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی حیثیت رکھنے والا یہ شہر ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کراچی شہر کی آبادی بھی بڑھتی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ کراچی کے عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو سال ہر سال سے جاری ہے۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سالہ سال سے حکومت رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے کراچی کو وہ توجہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے نہیں مل سکی جو اس کو ملنی چاہیے تھی، جو اس شہر کا حق تھا۔ اب اس معاملے کا اور اس مسئلے کو حل کرنے کا بیڑا وفاقی حکومت نے اٹھایا ہے۔ وفاقی حکومت نے کچھ عرصہ قبل گرین لائن بس منصوبے کا آغاز کیا، اور اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ قبل وزیر اعظم عمران خان نے کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کا بھی باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ 3 سال میں یہ منصوبہ مکمل ہوگا، اور اس کے مکمل ہونے کے بعد کراچی کے عوام کا جو ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اسی پر ہمارے خصوصی نمائندے علی اصغر ارباب نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے۔ آئیے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ پاکستان کے تجارتی مرکز اور بڑے شہر کراچی میں لوگوں کو سفر کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے ماضی میں بڑے اعلانات کیے گئے، مگر بدقسمتی سے کراچی کے باسی گزشتہ 3 دہائیوں سے شہر میں چلنے والی پرانی، خستہ حال اور دھواں چھوڑتی منی بسوں، چنگچی رکشہ اور ٹیکسیوں میں سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ شہر میں ناکارہ پبلک ٹرانسپورٹ کی وجہ سے کراچی میں نجی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، جس کے باعث کراچی کی سڑکوں پر سفر کرنا کسی اذیت سے کم نہیں۔ شہر میں ٹریفک حادثات اور آلودگی کے باعث ماضی میں روشنیوں کے شہر کے نام سے مشہور کراچی بے پناہ مسائل میں گھرا ہوا ہے، جن کا حل شہر میں جدید سہولیات سے آراستہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہے۔ 2018 کے عام انتخابات کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے ملک کی تعمیر نو کے لیے نیا پاکستان کا نعرہ لگایا۔ یوں پاکستان تحریک انصاف کراچی کی سب سے بڑی جماعت ابھر کر سامنے آئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آتے ہی کراچی کو جدید ٹرانسپورٹ کے نظام کی فراہمی حکومت کی اہم ترجیح قرار دیا۔ یوں اس شہر کے باسیوں کو رکشہ، چنگچی، ٹوٹی پھوٹی اور پرانی بسوں اور ٹریفک جام کی اذیت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ماس ٹرانزٹ منصوبے کے تحت گرین لائن منصوبے کی جلد سے جلد تکمیل کے لیے دن رات کام کا آغاز کیا گیا۔ شہر کے تجارتی، صنعتی، کاروباری اور نجی اور سرکاری دفاتر سے جڑا کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ اس شہر کی اہم ضرورت ہے۔ 27 ستمبر 2021 کو کراچی کے شہریوں کو سفر کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے KCR کے جدید انفراسٹرکچر کی تعمیر کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ، سندھ کے گورنر عمران اسماعیل، ریلوے کے وفاقی وزیر اعظم سواتی، منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر اسد عمر اور اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین بھی موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کی ترقی کراچی سے ہے، جدید KCR کا منصوبہ کراچی کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آپ اگر بڑے بڑے ملکوں کو دیکھیں، ترقی یافتہ ملکوں کو، تو یاد رکھیں کہ ان کی جو ترقی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان کی پراسپیرٹی ہوتی ہے، ان کی گروتھ ریٹ جو ہوتی ہے، وہ عموماً ایک شہر اس کو لیڈ کرتا ہے۔ لنڈن جب پراسپر کرتا، سارا انگلینڈ کرتا ہے۔ امریکہ میں بڑی دیر تک ابھی بھی نیو یارک، اور پاکستان کے اندر کراچی۔ پچھلے سال سپٹمبر میں ہم نے کراچی کا ٹرانسفارمیشن پلان بنایا، جس میں سندھ حکومت اور فیڈرل حکومت نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم کراچی کو اپ لفٹ کریں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ صرف کراچی کے لیے نہیں پلان، یہ سارے پاکستان کے لیے۔ اس کا جو فائدہ ہے وہ سارے پاکستان کو ہوگا۔ کراچی وہ شہر ہے جو کہ ساری دنیا میں سے انویسٹمنٹ کھینچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، اور بنیادی انفراسٹرکچر کے اندر
جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ایک شہر کی ٹرانسپورٹ سسٹم ہوتا ہے، جس کے اوپر بدقسمتی سے جس طرح کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. تو یہ KCR ایک اس کی بہت بڑی ایک سرکولر ریلوے جو کہ سارا کراچی کو ٹچ کرے گا اور جو کہ پھر سڑکوں کے اوپر سے پریشر اتارے گا، یہ ایک بہت بڑا سٹیپ اس ڈائریکشن پہ. گرین لائن بھی ہے اور اس کے بعد اور بھی ہمیں بس سروسز پرووائڈ ٹرانسپورٹ کرنی پڑے گی کراچی کے لیے، جس تیزی سے کراچی پھیل رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کراچی شہر کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ مل کر KCR کے منصوبے کو مکمل کرے گی. کراچی کے مسئلوں کے لیے پھر سے فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کو بالکل مل کے چلنا پڑے گا، کیونکہ انٹر کنیکٹڈ ہے. کراچی کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ پوری کوآپریشن پروونشل گورنمنٹ کی نہ ہو، اور کئی چیزیں ہیں جو پروونشل گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر. تو جو بھی ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود ہمیں ملک کی خاطر، سندھ کی خاطر ہمیں اس کو پوری طرح کراچی میں اکٹھے مل کے چلنا پڑے گا. تو یہ جو بڑا پروجیکٹ ہے، خاص طور پہ KCR، اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو پوری طرح زور لگانا پڑے گا، کیونکہ اس میں مسئلے مسائل بھی آئیں گے، اور جتنا ہم اس کو ٹائم پہ ختم کریں گے کم اس کا خرچہ ہوگا. کراچی سرکل ریلوے کینٹ اسٹیشن سے چلائی جائے گی، جو ڈریگ روڈ، گلستان جوہر، نیپا، لیاقت آباد، نارتھ ناظم آباد، اورنگی ٹاؤن، منگو پیر، سائٹ، گلبائی، منچر کالونی، وزیر مینشن اور سٹی اسٹیشن سے ہوتی ہوئی دوبارہ کینٹ اسٹیشن پہنچے گی. KCR کی گاڑیوں کے آنے اور جانے کے لیے الگ الگ ٹریک سٹینڈرڈ گیج کی طرز پر بچھائے جائیں گے، جو دنیا بھر میں میٹرو ٹرین چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یوں KCR کی ٹرین مجموعی طور پر 43 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ 1 گھنٹے میں مکمل کر سکے گی. گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سندھ نے یہ سوچا کہ ہم اپنی جو پبلک فنڈنگ کے ساتھ اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ایک یہ پروجیکٹ ویژولائز ہوا ہے. اس میں ٹیکنیکل فیزیبلٹی اور ٹرانزیکشن اسٹرکچر ماڈل، بزنس ماڈل بن چکا ہے، جو کہ پلاننگ کمیشن میں ایک تو اپروول آ گئی ہے 20.715 بلین کی. 6 ارب روپے جو ہے گورنمنٹ آف سندھ کی کنٹریبیوشن ہے، اور یہ جو انفراسٹرکچر کا جو پروجیکٹ ہوگا، ایک کمپوننٹ ہے ماڈرن کراچی سرکل ریلوے کا، وہ FW کرنے جا رہی ہے. 22 کلومیٹر جو ہے نا ایلیویٹڈ، 1 کلومیٹر پہ انڈر گراؤنڈ یہ چلے گا. KCR کے جدید انفراسٹرکچر کی تعمیر کے بعد جدید KCR پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بجلی پر چلائی جائے گی. یوں کراچی کے شہری دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق سفر کی بہترین سہولیات حاصل کر سکیں گے. بیوٹی پارٹنر نے جیسے کہ رولنگ اسٹاک ٹرینیں 27 ٹرینیں لے کے آنی ہیں جو کہ چلنی ہے، اس پہ الیکٹرک ٹریکشن ہے، اس کے ساتھ الائڈ جو اس کے سسٹمز ہوں گے، لائک سگنل سسٹم ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ہے. یہ بیوٹی پارٹنر نے پرائیویٹ انویسٹمنٹ اس میں کرنی ہے، وہ لے کے آنا ہے انہوں نے، تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ میں ہم کرنے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 30 سال کا ہے اس کا پروجیکٹ کا دوران ہے. اسی میں یہ دونوں انویسٹمنٹ ہے، پبلک فنڈنگ ہے، پرائیویٹ فنڈنگ ہے. پبلک فنڈنگ 96 بلین کی ہے، 111 بلین جو ہے وہ پرائیویٹ فنڈنگ ہے. تو اس کو ملا کے 207 بلین جو ہے نا اس کا پروجیکٹ ہے. 17 گھنٹے کی سروس ہوگی، صبح 6 بجے سے رات کو 11 بجے تک، اور تقریباً اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینز اگر دیکھا جائے اس کو مجموعہ تو 590 ٹرپس ڈیلی جنریٹ ہوں گے، جس میں 4,75,000 انیشلی پیسنجرز کمیوٹرز ٹریول کر پائیں گے. جدید KCR شہر میں موجود BRT کے نظام سے منسلک ہوگی، جس کے باعث ٹرین کے مسافر مقررہ اسٹیشنز پر BRT کی جدید بسوں میں سفر کر سکیں گے. یوں ٹرانسپورٹ کا جدید نظام شہر کی صنعتی، تجارتی اور کاروباری مراکز کو جوڑے گا. KCR کا پروجیکٹ ہے جو پاکستان ریلویز، گورنمنٹ آف سندھ اور وفاقی حکومت کے تعاون سے بن رہا ہے. یہ اس شہر میں موبیلٹی کے سارے پرابلمس کو ایڈریس کرے گا. کنجیشن آن روڈ ہے، اس کو یہ سبسٹینشلی ریڈیوس کرے گا. اندر بینیفٹ جو ہوگا کہ روڈ سیفٹی کو یہ بہت حد تک امپروو کرے گا. لیکن اس KCR کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی. ہمیں واکیبل زونز بنانے پڑیں گے، ہمیں ایسے ریگولیشنز امپوز کرنی پڑے گی جن ایریاز میں آپ اس کو موٹر فری کر دیں.
تو بیسیکلی ہم ماڈل شفٹ کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی موٹر بائک سے، چنگچی رکشہ سے، موٹر کار کو چھوڑ کے اس پہ آئیں تاکہ کراچی کو ایک دوبارہ سے صاف ستھرا، بہترین اور جدید شہر بنایا جا سکے۔ جدید KCR سے کراچی کی سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور شہر میں ٹریفک جام کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یوں کراچی کے شہری مارکیٹ تک آسان رسائی کے ساتھ ساتھ وقت پر دفاتر اور فیکٹریوں میں پہنچ سکیں گے۔ اس طرح کے پروجیکٹس کی اس شہر کو بہت زیادہ ضرورت تھی اور ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ پروجیکٹ یہاں پر دیا اور یہ پورے شہر کو کیٹر کرے گا اور یہ تمام بسیں اور ریلوے کا نظام ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہوگا۔ اس کے علاوہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جس طرح ٹرین اسٹیشنز پر اور بسز اسٹیشنز پر سہولیات ہوتی ہیں، اس میں یہاں پہ بھی شاپنگ مال بھی بنے گا اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں اور دوسری تمام وہ ضروریات زندگی کی چیزیں اسٹیشنز پر موجود ہوں گی۔ تو یہ ایک بڑا منفرد قسم کا پروجیکٹ ہے اور ہم امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ یہ پائے تکمیل تک جلد از جلد پہنچ جائے تاکہ شہر میں اس وقت جو ٹریفک کا ازدحام ہے اور دباؤ ہے وہ اس سے ختم ہوگا اور جو عام آدمی ہے اسے بھی سہولت میسر ہوگی اور مزدور طبقہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا اور جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، جس طرح کا یہ پروجیکٹ ہے اور جس طرح کی اس کی پریزنٹیشن دی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں لوگ اپنی گاڑیاں گھر پہ کھڑی کر کے سفر کریں گے تو اس سے ہماری زر مبادلہ اس طرح بھی بچ سکتا ہے کہ فیول کنزمپشن ہماری کم ہو جائے گی اور ہماری تجارتی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گی۔ جدید KCR کی ٹرینیں بجلی کی مدد سے چلائی جائیں گی جس سے کراچی شہر میں آلودگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ہر طبقہ اس فیسلٹی کو استعمال کرے، جس میں امیر، مڈل کلاس ایز ویل ایز دا لوور ون۔ تو اس میں اگر یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوں تو ایک تو ٹریفک کا لوڈ کم ہو جائے گا، دوسرا اوور آل جو پولوشن ہے جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کو کنٹامینیٹ کر رہی ہے اس کو بھی ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ون آف دا موسٹ ولنریبل کنٹری ڈیو ٹو دا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم ہیں اور ہمارا کاربن امیشنز میں ہمارا دنیا میں نمبر کم ہے، لیکن ہماری جو امیشنز ہیں، ہمارے جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں، انڈسٹریل سیکٹر ہے، ٹرانسپورٹ سیکٹر سب سے زیادہ جو ہے جس سے کاربن امیشنز ہماری ہو رہی ہیں، اس کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں اس طرح کی پالیسیز کے ساتھ ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہمارا اسموگ سیزن میں کافی زیادہ پولوشن ہوتی ہے، جس میں ٹرانسپورٹ سیکٹر از ون آف دا میجر سیکٹر جو کہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، وہ لوڈ جو ہے ان منصوبوں کی وجہ سے کم ہو جائے گا۔ اور یہ کیونکہ الیکٹریسٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور دیر آر چانسز کہ ان دا کمنگ فیوچر اس طرح کے اور منصوبے آئیں جو کہ ہماری ڈیپینڈنس ڈیزل اور پیٹرول پہ ہے ان ٹرمز آف دا ٹرانسپورٹ، وہ فردر ریڈیوس ہو جائے گی، جس کی وجہ سے فور شور ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر جو ہیزرڈس ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ کراچی سرکل ریلوے کے بند ہونے کے باعث شہر میں نجی ٹرانسپورٹ مافیا کا اثر رسوخ بڑھنے لگا۔ یوں شہر کی سڑکوں پر منی بسوں، ٹیکسیوں اور موٹر گاڑیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ کراچی سرکل ریلوے کا انفراسٹرکچر عدم توجہی کے باعث تباہ ہونے لگا اور ریلوے اسٹیشن پر سامان چوری ہونے لگا۔ کراچی سرکل ریلوے کے ٹریک اور انفراسٹرکچر پر تجاوزات اور غیر قانونی قبضے بڑھنے لگے۔ یوں ریلوے ٹریک کہیں گندے پانی کے نالوں تو کہیں غیر قانونی رہائشی عمارتوں کے جنگل میں بدل گیا۔ کراچی سرکل ریلوے کی بحالی کے لیے ماضی کی حکومتوں کی جانب سے متعدد بار کوششیں کی گئی۔ ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی مدد سے سروے اور فیزیبلٹی رپورٹس بنائی گئی، کمیشن ترتیب دیے گئے اور کراچی سرکل ریلوے کی بحالی کے اعلانات کیے گئے، مگر بدقسمتی سے کراچی سرکل ریلوے کی بحالی ایک خواب بن کر رہ گئی۔ آخرکار سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کراچی سرکل ریلوے کی بحالی کے لیے ہدایات دی گئیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے KCR کے ٹریک کے زیادہ حصے پر تجاوزات ہٹائی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی ویژن کی روشنی میں کراچی کی ترقی سے جڑے اس اہم منصوبے کی بحالی پر ہنگامی بنیادوں پر کام کا آغاز کیا گیا۔ KCR کے ٹریک اور ریلوے اسٹیشنز کی اورنگی سے وزیر مینشن تک ہنگامی بنیادوں پر تزئین و آرائش کی گئی۔ آخرکار 19 نومبر 2020 کو موجودہ حکومت کے دور میں گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک بند کراچی سرکل ریلوے کو جزوی طور پر اورنگی سے پپری یارڈ تک بحال کر دیا گیا۔ آنے جانے میں ذرا یہ گاڑیوں کے رش وغیرہ سے ہم بچ جاتے ہیں، آسانی ہے، اس میں ٹائم ہمارا بچ جاتا ہے۔ آنے والا دعا ہماری اللہ تعالیٰ حکومت کو احمد دے، بن جائے لوگوں کی اس میں سہولت ہے، بہت سہولت ہے۔ کئی بسوں میں دھکے کھاتے تھے
और जगह नहीं मिलती थी। इसमें ये हवा का सिस्टम अच्छा है, इसमें बच्चों के लिए बहुत परेशानी नहीं होती है और अच्छा लग रहा है। ट्रेन का बहुत फ़ायदा है, एक तो ये हमें टाइम पे पहुंचा देती है, दूसरा इसका किराया कम है, साफ़ सुथरा माहौल है। खज्जल खराबी जो बसों में होती है वो इसमें नहीं होती। हम बस में जाते हैं तो रश होती है, ठीक है, और दूसरी बात जो किराया ज़्यादा लगता है, जगह खुली मिलती है, बस में ये फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम ज़्यादातर रेल में सफ़र करते हैं। कराची शहर में 1964 में कराची सर्कुलर रेलवे का आगाज किया गया और सालाना लाखों मुसाफिर सफर करने लगे। वक्त गुजरने के साथ केसीआर पाकिस्तान रेलवेज की तरजीह नहीं रही। रेलगाड़ियां मुकर्रर वक्त पर चलने के बजाय लेट होने लगी। सहूलियात के साथ रेलगाड़ियों की रफ्तार भी कम होने लगी। यूं आखिरकार पाकिस्तान रेलवेज ने 1999 में कराची सर्कुलर रेलवे को खसारे के बायस बंद कर दिया। पाकिस्तान रेलवे सन 73-74 में पहली दफा रेड में आया, यानी कि नुकसान की तरफ जाना शुरू हुआ। अब पाकिस्तान रेलवेज की मेन एक्टिविटी है कि कराची की बंदरगाह से पेशावर यानी कि अप कंट्री कार्गो और लोगों को पहुंचाना। कोर एक्टिविटी पे पैसा लगता रहा और केसीआर 43 किलोमीटर जो है वो पूरे रूट पे कहीं तरजीह नहीं हासिल कर सकती थी। जब केसीआर में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आई, उसकी कोचेस, उसके इंजन्स, उसके ट्रैक, उसके सिग्नल, उसके स्टेशंस, ये सारे जो हैं डिटियोरेट होते चले गए। 65 मिनट का था पूरा रूट, वो 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे तक चला गया। ट्रेन्स कैंसिल शुरू होनी हो गई। कम्यूटर ट्रेन जो है तो उसके अंदर डिले जो है ना, देर, ये नहीं हो सकती, ना आदमी इसको टॉलरेट करते हैं। तो अल्टीमेटली फिर ये दिसंबर 99 में बंद कर दी गई। कराची को बंदरगाह की वजह से माजी में बड़ी अहमियत हासिल रही है, जिसके बायस अंग्रेज दौर में 1861 में कराची से कोटरी तक 3 साल के अरसे में रेलवे ट्रैक बिछाकर कराची बंदरगाह को बड़े सगीर के शहरों और खित्ते के दीगर ममालिक से जोड़ा गया। शहर में कैंट स्टेशन से टावर तक ट्राम चलाई गई। कम आबादी के बायस ट्राम का सफर सस्ता और मुनासिब तस्वर किया जाता था। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची मुल्क का दारुल खिलाफा बन गया। शहर में बेशुमार नई इमारतें और सरकारी दफातर तामीर होने लगे और कारखाने लगने लगे, जिसके बायस यह शहर कुछ ही वक्त में मुल्क का मुआशी हब बनकर उभरने लगा। कराची शहर में जदीद केसीआर और ट्रांसपोर्ट के निजाम से शहर में जहां लोगों को सफर की आरामदा सहूलियात मुयसर होंगी, वहीं ये शहर तेजी से तरक्की कर सकेगा। फिजाई आलूदगी में कमी के साथ शहर में मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा, जिससे कराची दुनिया के जदीद शहरों की हैसियत हासिल कर सकेगा। जदीद ट्रांसपोर्ट के निजाम के बायस कराची गुजरते वक्त के साथ एक खूबसूरत शहर में तब्दील हो जाएगा और मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बन सकेगा। रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी अली असगर अरबाब। बहुत शुक्रिया अली असगर अरबाब साहब, बड़ी एक कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट थी आपकी। आप ये बताइएगा कि एक बहुत बड़ा मंसूबा है और ज़ाहिर है कराची की आवाम साल हर साल से ट्रांसपोर्ट के मसाइल का शिकार रहे हैं। इस मंसूबे के हवाले से अगर ये कंप्लीट होता है और वक्त पे कंप्लीट होता है, कराची की आवाम क्या कहते हैं और किस हद तक उनके मसाइल हल होने का इम्कान है? देखिए, कराची का सबसे जो बड़ा मसला है इस वक्त जो है वो ट्रांसपोर्ट का मसला है, क्योंकि इस मसले को हल करने के लिए आपने देखा कि माजी में जो है कोई इतनी बड़ी कोशिश नहीं की गई और आज भी कराची के जो लोग हैं वो चिंची रिक्शा, टूटी फूटी बसों और टैक्सियों में सफ़र करने पर मजबूर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में केसीआर का मंसूबा कराची के शहरियों के लिए किसी नामत से कम नहीं है, क्योंकि इससे जो है इस मंसूबे से पाया तकमील तक पहुँचने से कराची के अवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। और इस मंसूबे की सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि इस वक्त जैसे फ़ेडरल गवर्नमेंट की जानिब से ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो शुरू किया हुआ है, उसकी बसें भी आ चुकी है। जल्द जो है वो उस ट्रैक पे भी ग्रीन लाइन की बसें भी चलना शुरू हो जाएंगी। ये 29 किलोमीटर का ट्रैक है और औरंगी टाउन से ड्रिग रोड तक इसने जाना है। ज़ाहिर है इस रास्ते में तजावुज़ात भी होंगी और फिर इस मंसूबे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात भी मौजूद हैं।
تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ کیا بہت سی تجاوزات پہلے ہی ختم ہو چکی ہیں؟ اور پھر سندھ حکومت کا جو کنٹریبیوشن ہے اس منصوبے میں، اس کا کیا انٹرسٹ ہے اور کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیں، یہ ٹوٹل جو ٹریک ہے اس کا جو ہے KCR کا، یہ 43 کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ ہے. تو مجموعی طور پر جو یہ KCR کا ٹریک ہے، جو KCR کا ٹریک کہا جاتا ہے، وہ ڈرگ روڈ سے سٹی اسٹیشن تک جو ہے وہ اس KCR کے ٹریک کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. باقی کچھ حصہ جو ہے وہ 14 کلومیٹر کے قریب وہ مین لائن سے، اور یہ KCR پورے شہر کو جو ہے وہ چکر لگاتی ہے. تو اس طرح منصوبہ ڈیزائن کیا گیا ہے. تو اس پہ جو KCR کا اصل جو ٹریک ہے، جیسے ڈرگ روڈ سے آپ کو وزیر مینشن تک جو لاسٹ اسٹیشن ہے وہاں تک کافی تجاوزات تھی، اور ٹریک پہ بھی تجاوزات تھی. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ کو ہدایت جاری کی کہ اس ٹریک کو اور جو تجاوزات ہیں اس کو ختم کیا جائے اور KCR کو جو ہے بحال کیا جائے. تو اس وقت جو اورنگی سے جو وزیر مینشن تک جو اس پہ ٹریک پہ جو تجاوزات تھے وہ تو مکمل طور پہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور KCR کی 2 ٹرینیں جو ہیں وہ روزانہ جو ہے چل رہی ہیں. ایک صبح کے وقت چلتی ہے اور ایک شام کے وقت. باقی جو ٹریک ہے اورنگی اسٹیشن سے لے کے ڈرگ روڈ تک، جس میں آپ لیاقت آباد، گلستان جوہر، نیپا، یہ سارے علاقے آ جاتے ہیں، اس ٹریک پر ابھی کہیں کہیں جو ہے وہ تجاوزات موجود ہیں. اور جو ٹریک ہے وہ ٹریک جو ہے اس پہ جھاڑیاں ہیں یا اس کی صفائی کی ضرورت ہے. تو وہ اس کی صفائی کا جو کام ہے وہ بیسیکلی یا تجاوزات ہٹانے کا کام ہے وہ سندھ حکومت کے حوالے تھا. تو سندھ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں بھرپور انداز سے کام کر رہی ہے، اور 70% جو ٹریک ہے وہ مکمل طور پر وہاں سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ علی اصغر ارباب صاحب آپ کا. آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل تھے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.